کوئی نہیں تو پھر ہمیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ حضور فلسطین پر رحمت کی چادر ڈال دیجئے، اور میں صرف یہی عرض کروں گا کہ حضور ہم سے روٹھ نہ جائیے گا، ہم نے غلطیاں کی، زیادتیاں کی، ہم نے رب کے حکموں کو توڑا، ہم نے پرواہ ہی نہیں کی، ہم سمجھے دنیا میں آئے ہیں، دنیا ہماری ہے، جو مرضی کریں آوارہ ہوں، خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزاریں، آنکھیں بے حیائی میں لگی رہیں، سوچیں آوارگی میں لگی رہیں، کان نغمے سنتے رہے، زبان جھوٹ بکتی رہی، ظلم و جبر کا بازار گرم رکھا۔ حضور ہم نے آپ کی سنت سے منہ موڑا، ہم نے اپنے دشمنوں جیسی شکلیں بنائی، ہم نے آپ کی سنت کو کٹا کر نالیوں میں بہایا، اور ہم نے اپنے سروں کی مانگ یہودیوں کی طرح اپنے سروں پہ سجائی۔ یارو ہمیں تو یہ درس دیا گیا تھا کہ من لم یجد صدقہ فلیلعن الیہود، اگر تمہارے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو یہودیوں پر لعنت کر دیا کرو، اللہ اس پر ہی تمہیں صدقے کا اجر دے دے گا۔ لیکن افسوس آج ان کی تصویریں ہمارے سروں پہ سجی ہیں، اور ہم ان تصویروں کے سائے میں بیٹھ کر زندگی کی عیش مناتے ہیں اور زندگی کے مزے لوٹتے ہیں۔ یارو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کر نہ بیٹھو، دیکھو تو صحیح فلسطینیوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، ماؤں کے سامنے بچوں کو کاٹا جا رہا ہے، اور فلسطین کے بلکتے بچے، روتی مائیں اور سسکیاں بھرتے ہوئے مظلوم بچے وہ پوری امت کو پکار رہے ہیں۔ آج 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران اور پوری امت مسلمہ سے یہ میرا سوال ہے کہ کیا ہم بہرے ہو گئے ہیں؟ ہمیں ان کی آہیں سنائی نہیں دیتی، ہمارے کان سننا بند کر گئے ہیں، ہمیں ان کی آہیں سنائی نہیں دیتی، روتے بلکتے بچے، بین کرتی ہوئی مائیں اور اجڑتے ہوئے سہاگ، ان کے گھر توڑ دیے گئے، بدن کاٹ دیے گئے، اور آج ان کی فریاد کو کوئی سننے والا نہیں ہے۔ آج حکمرانوں کا انداز اور ان کا طرز زندگی، اور دوسری طرف روتی ہوئی مائیں اور بلکتے ہوئے بچے، کیا یہ وقت بھی سمت پر آنا تھا؟ ہم کہتے ہیں ہم دنیا کے اوپر رسوا کیوں ہو گئے ہیں؟ ایک بیٹی کی بات ہوئی، نہید نے زیبل کے سال پہ حجاج کو پکارا اور وہ اللہ کے قہر کی بجلی بن کے ابھرا، اور آج کتنی بیٹیاں غیروں کے نرگے میں چیخ رہی ہیں، ہے کوئی ان کی فریاد سننے والا؟ آج فلسطین کے روتے بلکتے بچے، روتی مائیں اور سسکیاں بھرتے ہوئے مظلوم بچے، حضور وہ صحیح کہتے ہیں، وہ صحیح کہتے ہیں حضور، اب تو ان کے دنیا کے سارے سہارے ٹوٹ گئے ہیں، اب تو آپ ہی ان کا سہارا ہے۔ سنا میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اگر میرے امتی کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو مجھے اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو مجھے بتائیے گا جب فلسطین کے بچوں پر ظلم ہو رہا ہو تو حضور کو تکلیف نہیں ہوتی؟ آج دل بہت دکھا ہوا ہے، کلیجہ بہت سختی ہے، امت پر ایسا وقت بھی آنا تھا کہ 56-57 اسلامی ملک اور غیرت کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ ادھر لیلۃ القدر کی مبارک گھڑیاں اور ادھر مسجد اقصیٰ میں گولیاں برسائی گئیں۔ وہاں یارو یہ مسجد اقصیٰ تو وہ ہے جس میں میرے حضور نے معراج کی ہے، یہ مسجد اقصیٰ تو وہ ہے جس کی طرف چہرہ کر کے میرے نبی نے 17 مہینے نماز پڑھی ہے، یہ مسجد اقصیٰ تو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور آج اس مسجد کی دیواروں کو مسلمانوں کے خون سے رنگین کیا جا رہا ہے، گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ یہ میں ذرا پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں اور پوری امت مسلمہ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میرے نبی کا دین ہے یہ دبنے نہیں آیا، یہ تو غالب ہونے آیا ہے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں اسرائیل کے گنڈے کہ مسجد اقصیٰ میں نمازیوں کو تنگ کر کے کہیں گے کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں؟ اسلام فطرت میں قدرت میں لچک کی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔